اللہ نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یہ کتاب یہ بہت ساروں کو اللہ بلند کر دیتی ہے. یہ کتاب بہت سارے لوگوں کو بلندیاں، عروج، فتوحات، کامیابیاں عطا کرتی ہے. اس کتاب کے ذریعے اللہ کامیابی دیتے ہیں. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اور بہت ساروں کو اسی کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلتوں میں دھکیل دیتے ہیں. وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، ذلت و پستی بھی قرآن کا سبب، قرآن سے دوری کی وجہ سے ذلت و پستی ہے، اور عروج، سربلندی، فتوحات، وہ بھی قرآن کی وجہ سے، قرآن سے جڑنے سے، قرآن کو اپنا قائد، رہبر، رہنما بنانے سے عزتیں ہیں، سربلندیاں ہیں، فتوحات ہیں، کامیابیاں ہیں. اور قرآن کو چھوڑنے سے ذلتیں ہیں، رسوائیاں ہیں. اللہ ہمیں قرآن سے جڑنے والا بنا دے. اللہ رب العالمین نے یہ سورۃ بنی اسرائیل، اس میں خاص طور پہ والدین کے حقوق پہ اللہ رب العالمین نے زور دیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. 4 حکم ہیں جو اللہ نے یہاں دیے ہیں. سب سے پہلی بات وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور پھر والدین کے ساتھ نیکی کرنی ہے. والدین کے ساتھ نیکی کے حوالے سے 4 باتیں ہیں. والدین کے ساتھ نیکی کے حوالے سے یہاں 4 احکام ہیں. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، ان کو اون نہیں کرنی جب بوڑھے ہو جائیں. تو بوڑھے میں کیا ہوتا ہے، جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو آدمی سٹھیایا ہوا ہو جاتا ہے، اس کو اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں رہتا، اس کا ضبط، قوت مدافعت، کنٹرول وہ لوز ہو جاتا ہے. تو ایسے میں ایسی بات بھی وہ کہہ جاتے ہیں جو نہیں کہنی چاہیے. تو خاص طور پہ ایسی حالت میں یہاں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ایسی کنڈیشن ہو، دونوں کی ہو، ان میں سے ایک ہو وہ بڑھاپے میں ہو، تو گویا الٹی پلٹی بات کہہ بھی دیں. وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، آپ نے آگے سے اون بھی نہیں کرنی، اف بھی نہیں کرنا. اف یہ بالکل ہلکی سی بات ہے. اف ہم تو پتہ نہیں کیا کچھ کر جاتے ہیں. وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، گردن کو جھٹکا نہیں دینا، چہرے کو موڑنا نہیں ہے، ماتھے پہ تیوری نہ آئے، چہرے کا رنگ نہ بدلے. وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، بھی نہیں کرنی. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ڈانٹنا نہیں ہے، سخت لہجے سے بات بھی نہیں کرنی. وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، عزت سے، تمیز سے بات کرنی ہے، احترام سے بات کرنی ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو، تو چاہے جتنا مرضی پہلوان ہو، طاقتور ہو، دوسرے لوگ تجھے سلام کرتے ہوں، بڑے عہدے اور منصب والا ہو، لوگوں کے ہاں تیرا بڑا مرتبہ مقام ہو، والدین کی تو اولاد ہے تو اولاد بن کے رہنا ہے، ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو بچھا کے رکھنا ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، عزت سے، شفقت سے، احترام سے اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے بچھا کے رکھنا ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور چوتھی بات ان کے لیے تو نے دعا بھی کرنی ہے. اور دعا کیا؟ اے اللہ، جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے، اللہ تو بھی ان پہ رحم فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ ہر ایک کو یاد ہونا چاہیے. اللہ نے حکم دیا کہ یہ دعا کرنی ہے والدین کے لیے. یہ اللہ کا حکم ہے کہ اولاد اپنے والدین کے لیے یہ دعا کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ ہمیں والدین کا احترام کرنے والا بنائے. اللہ اکبر. آگے بڑے یہ سارے احکام ہیں. اللہ رب العالمین نے فضول خرچی سے روکا. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. فضولیات میں لوگ پیسے اڑاتے ہیں. جہاں پیسہ لگانا چاہیے وہاں موت پڑتی ہے. تو اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کریں، دین والوں پہ پیسہ خرچ کریں، دینی راہ پہ پیسہ خرچ کریں، قرآن والوں پہ روپیہ پیسہ خرچ کریں.
تو شیطانی کاموں میں خرچ کرتے ہیں، فضول کاموں میں خرچ کرتے ہیں. فضول کاموں میں خرچ کرنے والا وہ شیطانوں کے بھائی ہیں. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. یہ بہت سارے احکام اللہ نے دیے، یہ بھی نہ کرو، یہ بھی نہ کرو، یہ بھی نہ کرو. زنا کے بھی قریب نہ جاؤ، جھوٹی بات بھی نہ کہو، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ پھٹکو اس کو کھانے کے لیے. وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. ایسے فضول باتوں میں بحث مباحثے میں نہ پڑا کرو. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. یہ آنکھیں بھی اللہ کی دی ہوئی، یہ کان بھی اللہ کے دیے ہوئے ہیں، یہ دل بھی. تو ان سے وہ کام لو جو اللہ کہتے ہیں، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. تو ان کے بارے میں بھی اللہ کے ہاں سوال کیا جانا ہے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. کان، آنکھ، دل، ان کے بارے میں اللہ کے ہاں پوچھا جانا ہے کہ ان کو کن چیزوں کے لیے استعمال کرتے رہے، اللہ کی فرمانبرداری میں یا اللہ کی نافرمانی میں. آگے سورۃ الکہف ہے. سورۃ الکہف الکہف یہ غار کو کہتے ہیں. تو یہاں کہف والوں کا تذکرہ، اصحاب الکہف کا تذکرہ ہے. اس سورت کی بڑی فضیلت ہے. صحیح مسلم میں روایات ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس سورت کی ابتدائی 10 آیات یا آخری 10 آیات کو پڑھ لیتا ہے، یاد کرتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. جو دجال کا فتنہ ایسا فتنہ ہے جو تمام فتنوں سے بڑھ کے ہے، جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو تنبیہ کی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو خبردار کیا اس فتنے سے کہ سب سے خطرناک فتنہ اس امت کے لیے دجال کا فتنہ ہے. تو دجال کے فتنے سے جو بچنا چاہتا ہے تو اس کی ابتدائی 10 آیات یا آخری 10 آیات وہ یاد کرے، اس کو پڑھا کرے. جمعے والے دن جو اس کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ اگلے جمعے تک کے لیے اس کے لیے نور لکھ دیا جاتا ہے، وہ نور میں زندگی بسر کرتا ہے. تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. تو اس میں خاص طور پہ 3 واقعات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں پوچھا گیا. آپ نے فرمایا میں کل بتلاؤں گا. یہودی آئے آپ کے پاس پوچھنے کے لیے آئے. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل بتلا دوں گا. انشاءاللہ نہیں کہا. تو کل یہ تھا ذہن میں وہی آئے گی میں بتلا دوں گا، تو وہی نہ آئی. اللہ نے وہی روک لی. اب 1 دن 2 دن کتنے دن گزرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان. پھر اللہ نے کہا آپ نے ایسا کیوں کہا؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. آئندہ کبھی بھی ایسا نہ کہنا کل میں ایسا کروں گا. جب بھی کہو تو ساتھ کیا کرنا؟ انشاءاللہ. انشاءاللہ یہ ہمیں بھی تعلیم ہے. کسی سے کوئی معاہدہ کریں، وعدہ کریں، کوئی طے کریں، بات کریں تو کل میں یہ کروں گا تو ساتھ کیا کہیں؟ انشاءاللہ. اللہ کا حکم ہوگا تو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے یہ پریکٹیکلی دکھا دیا کہ انشاءاللہ کے بغیر کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں. اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال ہو تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبھی آپ جو ہے کسی سوال کا جواب دے سکتے ہیں. پھر اللہ رب العالمین نے وہ سوالوں کے جواب جو تھے وہ دے دیے. ان میں ایک یہ اصحاب کہف کا بھی تھا. اس کے بارے میں لوگوں میں بڑے شکوک و شبہات تھے. اللہ تعالیٰ نے وہ ساری باتیں کھول کے یہاں قصہ بیان کیا ہے. یہ کن کا قصہ ہے؟ یہ کون سے لوگ ہیں؟ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ چند نوجوان تھے، نوجوان تھے، اور انہوں نے اپنی جوانی میں اللہ رب العالمین کی الوہیت کو پہچان لیا. اور جبکہ سارا معاشرہ اور پورے کا پورا علاقہ وہ مشرک ہے اور بادشاہ اپنے آپ کو رب کہلواتا ہے، انہوں نے علل اعلان بادشاہ کے دربار میں کہہ دیا کہ رب تو وہ ہے جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا. ربنا رب السماوات والارض. ہمارا رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، تو رب نہیں ہے. اب ادھر ادھر تلواریں ننگی لٹک رہی ہیں، موت نظر آ رہی ہے. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا، ان کے دلوں کو ہم نے طاقت دی، اور جو وہ کھڑے ہو کے علل اعلان اللہ کی ربوبیت کا انہوں نے اعلان کیا. اب اسی جرم میں وہ پکڑ لیے گئے. اللہ نے وہاں سے جیل سے نکلنے کا ان کا راستہ بنایا. نکل کے انہوں نے غار میں جا کے پناہ لی.
جب غار میں جا کے پناہ لی، بڑے تھکے ہوئے تھے، دوڑ دوڑ کے بڑا وقت انہوں نے دن رات جا کے وہاں پناہ لی۔ جب وہاں پہنچے ایک ساتھ ان کا کتا بھی تھا، کتا بھی ان کا دوست بنا ہوا تھا، وہ بھی ساتھ۔ اللہ اکبر، نیکوں کی دوستی میں کتا بھی ہو تو اللہ اس کا بھی ذکر قرآن میں کر دیتے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے، نیکوں کو دوست بنائے، نیکوں کو دوست بنائے۔ نیکوں کی دوستی ہمیں تار دے گی، ہم اچھے نہ بھی ہوئے، نیکوں کی دوستی کی وجہ سے اللہ ہمیں کامیاب کر دیں گے۔ نیکوں کے ساتھ المرء مع من احب، آدمی کا ٹھکانہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، تو نیکوں کے ساتھ محبت کیجیے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کا نقشہ کھینچا، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ غار میں جا کے انہوں نے پناہ لی، تھکے ہوئے تھے، گرے لیٹے سو گئے۔ اب ایسی نیند آئی کہ اللہ رب العالمین نے بھی ان کو سلا دیا، اور کیسا سنایا، کیسا انتظام کیا کہ سورج کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ ان پہ دھوپ نہ پڑے، وہ آتے ڈھلتے وہ بھی سائیڈ بدل کے تاکہ ان کی نیند خراب نہ ہو، سورج بھی اپنی جو ہے راستہ بدل کے ان کو، تاکہ ان کو کوئی اذیت نہ ہو۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ۔ پورا نقشہ کھینچا اللہ رب العالمین۔ وہ ایسے سوئے ہوئے تھے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا کہ دیکھنے والا ان کو سمجھے کہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے، اور ہم ان کے پہلو بدلتے تھے۔ اگر پہلو نہ بدلا جائے تو زمین کھا جاتی ہے جسم کو، تو مٹی جسم کو کھا جائے، وہ بسیدہ ہو جائیں ہڈیاں، وہ ہم ان کے پہلو بھی بدلتے رہے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، کبھی دائیں کبھی بائیں ہم ان کو الٹ پلٹ بھی کرتے رہے۔ ہاں، اور ان کا کتا آپ دیکھیں گے کہ بازو پھلائے آگے بیٹھا ہوا ہے غار کے منہ پہ، کوئی آئے بھی تو اس کتے کو دیکھ کے ڈر کے دوڑ جائے، آگے آئی نہ، کسی کو جرت ہی نہ ہو۔ ہاں، تو بادشاہ کی بڑی ٹیمیں، بڑی فوج ان کو ڈھونڈنے کے لیے شہر شہر کریا کوچا چھان مارا، جہاں بھی پہنچے کتوں کو دیکھ کے ڈر کے دوڑ گئے۔ کتا ایسے بیٹھا ہوا تھا، بازو پھیلائے ہوئے، تو انہوں نے کہا یہاں کون ہونا ہے، چلو۔ تو پھر کتنی دیر رہے، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، 309 سال اللہ نے ان کو سلائے رکھا، 309 سال۔ جب جاگا ہی نا، قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، تو پوچھنے لگے وہ کتنی دیر ٹھہرے ہیں، دن یا دن کا کچھ تھا، بڑا تھکے ہوئے تھے نا، کل یہاں سورج تھا سوئے تو اب ادھر ہے، ہاں دن کا کچھ حصہ، یا ہو سکتا ہے کہ پورا دن ہم سوئے رہے ہوں، اگلا دن آ گیا، لبسنا یومن او بعد یوم، دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اس سے زیادہ بندہ کتنا کچھ ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ ممکن ہی نہیں۔ تو انہوں نے اس کے مطابق یوں کہا، اچھا بھوک بڑی لگی یار، جاؤ نا کھانا لے کے آؤ۔ ایک کو کہا او بڑے احتیاط سے جانا، پاکیزہ کھانا لے کے آنا، یہ سارے مشرکوں کا علاقہ ہے، تو پھر یہ بھی خیال رکھنا کسی کو پتہ نہ چل جائے، اپنے آپ کو چھپا کے سمجھدار بن کے جا کے کھانا لے کے آؤ۔ کھانا لینے کے لیے گیا، اب 309 سال گزر چکے، اس کو تو پتہ نہیں، وہ تو کل کی بات سمجھ رہا ہے۔ اب کھانے والی دکان پہ نان کے لیے ہاں کھانا مانگا، کھانا لیا، پیسے دیے، انہوں نے کہا یہ کون سی کرنسی ہے، یہ تو اس زمانے میں چلتی نہیں ہے۔ فوراً شرطے بلا لیے، پولیس کو بلا لیا، او جی غیر ملکی باشندے، جاسوس پکڑے گیا۔ ایسے آدمی کو جاسوس ہی سمجھا جاتا ہے نا، کوئی جس کے پاس جو نا کرنسی بھی کوئی اور ہو، زبان بھی اور ہو، بول بھی کچھ اور رہا ہے، 309 سال میں کیا کچھ بدل جاتا ہے۔ ہاں پولیس آ گئی، پکڑ لیا گیا، ہاں بھائی کون ہو، کہاں سے آئے ہو، وہ میں ادھر سے آیا ہوں، کہاں سے آئے ہو، پتہ چلا یہ تو وہ ہیں بادشاہ نے کہا۔ اب وہ حالات بدل چکے تھے، وہ مشرکوں کا دور تھا، اب یہ مومنوں مسلمانوں کا، عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، اب عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار مسلمان تھے سارے۔ اب ان کو بڑا اشتیاق تھا کہ ہم سنتے آ رہے ہیں اصحاب الکہف کچھ غائب ہوئے تھے نوجوان، یہ تو وہی ہیں۔ سارا لاؤ لشکر لے کے بادشاہ اپنی رعایا کے ساتھ پہنچا کہ ہم دیکھتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، یہ تو بڑے عظیم لوگ ہیں۔ جب وہاں پہنچے اللہ نے ان کو پکا پکا سلا دیا،
ان سے ملاقات نہیں ہونے دی اور ان کو پکی موت دے دی۔ ہاں تو یہ ان کا قصہ یہاں بیان ہوا۔ لوگ کہتے ہیں سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم قل ربی یعلم بعدتہم ما یعلم الا قلیل فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا۔ اللہ اکبر۔ ہاں کوئی کہتے 3 تھے، چوتھا کتا تھا، ہاں 5 تھے، چھٹا کتا تھا، 7 تھے، 8واں کتا تھا۔ وہ اس میں تمہیں کیا ہے؟ وہ سبق دیکھو جو سبق وہ دے کے گئے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہ سبق کی طرف آتے نہیں ہے۔ تو یہ 3 4 کتا، 5واں تھا، چھٹا تھا، 8واں تھا، جتنا بھی تھا، اس سے تمہیں کیا ہے؟ ہاں تو اس کا علم گویا اللہ کو ہے، تو اس کی پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جو سبق اس سے ملتا ہے وہ سبق سیکھو۔ اور پھر یہاں دوسرا اہم واقعہ ایک وہ ان 2 لوگوں کا ہے کہ 2 دوست تھے، ان میں سے ایک کے پاس اللہ نے ان کو 2 باغ دے رکھے تھے اور بڑے لہلہاتے باغ تھے، اور جب وہ باغ میں جاتا تو الٹی پلٹی اوٹ پھلانگ باتیں کرتا اور تکبرانہ باتیں کرتا، اور دوسرا اس کو سمجھاتا ولولا اذ دخلت فی جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ جو تو اپنے باغ میں جاتا ہے تو تجھے یہ کہنا چاہیے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، خوش ہونا چاہیے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہ اللہ نے تجھے دیا ہے، تو تو نے شکری کے کلمات کیوں کہتا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو تجھ سے چھن جائے اور اللہ مجھے دے دے۔ وہ اکڑتا اور تکبر کرتا تو اللہ نے ایسا ہی کیا، اس کی نافرمانی اور تکبر کی وجہ سے وہ احیط بثمرہ فاصبح یقلب کفیہ علی ما انفق فیہ وہی خاویۃ علی عروشها ویقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا۔ کیا وہ اللہ کی طرف سے آفت آئی، پھر گئی، اور اس کا جو باغ تھا وہ چٹیل ہو گیا، کچھ بھی نہ بچا، پھر اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا، پھر کہتا ہے کاش میں اپنے دوست کی بات مانتا، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، میں اللہ کا شکر ادا کرنے والا بنتا۔ تو بعد میں کفے افسوس ملنے سے پہلے اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ نہ شکری سے نعمتیں چھن جاتی ہیں، شکر کرنے سے اللہ اور نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ آگے خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی بڑا اہم واقعہ کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہیں یہ بات نکل گئی کہ مجھ سے بڑھ کے کوئی بڑا عالم نہیں، پوچھا گیا نا آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں، تو اللہ نے کہا آپ سے بھی بڑا عالم کون ہے؟ ایک ہے، کہاں رہتا ہے؟ وہاں ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، جاؤ۔ کہاں ملے گا؟ جہاں مجمع البحرین، 2 سمندر آپس میں ملتے ہیں وہاں ملے گا۔ ایک نوجوان اپنے ساتھ لیا، یوشع بن نون، نکل پڑے، کشتی میں سوار ہیں، چل پڑے ہیں۔ نشانی کیا ہے؟ مچھلی زندہ ہوگی، سمندر میں چھلانگ لگائے گی، سرنگ بنائے گی، وہاں آس پاس آپ کو وہ بندہ مل جائے گا۔ راستے میں موسیٰ علیہ السلام کو نیند آ گئی، مچھلی زندہ ہوئی، بھڑک کے اس نے چھلانگ لگائی، وہ سمندر میں گئی۔ وہ ملازم جو غلام ساتھ تھا وہ دیکھتا رہ گیا کہ عجیب طریقے سے اس نے سرنگ بنائی اور غائب ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو جگانے لگا، ڈر گیا کہ موسیٰ علیہ السلام ناراض نہ ہو جائیں، سوئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا چلو بعد میں بتا دوں گا جب اٹھیں گے۔ وہ چلتے چلتے بہت آگے نکل گئے، جب موسیٰ علیہ السلام جاگے ناشتہ لاؤ، اس وقت یاد آیا وہ مچھلی زندہ ہو کے چھلانگ لگائی تھی، یوں ہوا۔ کہا بتلایا کیوں نہیں؟ آپ سو رہے تھے، میں ڈر گیا کہ کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں۔ وہ وہیں تو جانا تھا، چلو واپس۔ پھر انہیں فرتد علی آثارہما قصصا، واپس انہیں اپنے پیچھے قدموں پہ واپس پلٹے۔ وہاں ان فوجد عبدا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا، وہ تھے خضر علیہ السلام۔ کہنے لگے آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ کہتا نہیں دوڑ جاؤ، تو نہیں علم حاصل کرتا۔ انک لن تستطیع معی صبرا وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا قال سیدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا قال فان اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء۔ شرائط طے ہو رہی ہیں، اچھا میرے ساتھ رہنا ہے نا، ایک تو یہ کہ شکر گزار بننا ہے، صبر کرنا ہے، جلد باز نہیں بننا، جو بھی مصیبتیں مشقتیں آئیں ان پہ صبر بھی کرنا ہے۔ مجھ سے بیجا سوال نہیں کریں، میں کرنا جو میں بتلاؤں گا اس کے مطابق جو میں بتلاتا جاؤں، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ تو نے پوچھنا نہیں، سوال نہیں کرنا، بولنا نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب کیا ہوا، چلے ہیں راستے میں تو آپ نے ایک کشتی کو توڑ دیا خضر علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام تڑپ اٹھے، یہ کیا ہوا، کیوں ایسا کیا؟ وہ کہا تھا نا تو بولنا نہیں، پھر بولا ہاں نہیں سوری معافی دے دیں، اچھا اب دوبارہ نہیں ایسا ہوگا، چلو پھر چل پڑے۔ آگے گئے، ایک غلام کو دیکھا، لڑکے کو تھپڑ مارا، مار دیا۔ وہ یہ کیا ہوا، ایسے بے گناہ کو مار دیا؟
موسیٰ علیہ السلام کو پھر خضر علیہ السلام نے ڈانٹا، کہا تھا نا بھی تو صبر نہیں کرے گا، پھر پوچھ رہا ہے سوری غلطی ہوگی، اب دوبارہ میں اگر بولوں نا پھر مجھے چھٹی کروا دینا، ٹھیک ہے جی۔ پھر چلے آگے چلے، ایک دیوار دیکھی، ایک بستی سے گزرے، بھوک بڑی لگی تھی، ان سے کھانا مانگا، انہوں نے کہا چلو کھانا نہیں ہم دینا، بھوک لگی ہوئی ہے۔ پھر اسی بستی کے ایک گھر کو دیکھا کہ دیوار بہت ہی پوشیدہ ہے، گرنے والی ہے، کہا موسیٰ ادھر آ، ساتھ لگایا، خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام دونوں مل کے اس کو گرا دیا، گرا کے دوبارہ اس کو مزدور بنا دیا موسیٰ علیہ السلام کو، چل بھئی گارا لا، اینٹیں لا، پوری دیوار تعمیر کی، شام ہو گئی، ویسے ہی چپ کر کے چل پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام پہلے بھوک لگی تھی، پھر انہوں نے ہماری مہمان نوازی بھی نہیں کی، پھر سارا دن اتنا کام کاج کیا ہے، اور روٹی تو لے لیتے، کم از کم پیٹ تو کچھ تو کھانا ہی مانگ لیتے ان سے۔ خضر علیہ السلام نے کہا نا کہ دیکھو پہلے بھی 2 غلطیاں ہو گئی، اب تیسری غلطی، میں نے کہا تھا نا بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، بولنا نہیں ہے، چل اب تو ہذا فراق بینی و بینک، اب یہ ہماری جدائی ہے، تو خارج ہے، تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ ہاں اب میں بتلاتا ہوں یہ ایسا کیوں کیا۔ پہلا جو کشتی کو توڑا تھا اس لیے توڑا کہ دوسری طرف جابر ڈاکو تھے، وہ صحیح سالم کشتی کو لوٹ لیتے تھے، اس لیے اس کو ڈیمیج کر دیا تاکہ اس کے لوٹنے سے بچ جائے، اس کا فائدہ ہوا۔ جس بچے کو مارا تھا اس نے بڑا ہو کے سرکش بننا تھا، والدین کے لیے نقصان دہ شرمندگی کا باعث بننا تھا، والدین اس کے نیک تھے، اس لیے ایسا ہوا، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اس کو دے دیں گے۔ اور تیسرا جو ہے دیوار گرانے کا، وہ یتیموں کا گھر تھا، اور ان کا مال دیوار کے نیچے اس کے والدین نے چھپا رکھا تھا، اور والدین بڑے نیک تھے، فوت ہو گئے تھے، والدین کی نیکی کی وجہ سے اولاد کو فائدہ ہو رہا ہے، اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ والدین کی نیکی بعد میں بھی مرنے کے بعد اولاد کے کام آتی ہے، والدین کی نیکی، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد نیک ہو تو ہمیں بھی نیک ہونا پڑے گا۔ تو والدین کی نیکی کی وجہ سے بچوں کے لیے اللہ نے نبیوں کو ملازم بنا کے ان کے گھر کی تعمیر کروا دی، تاکہ ان کا خزانہ چھپا رہے، جب بڑے ہوں گے، جوان ہوں گے، تب دیوار گرے اور تب ان کے ہاتھ خزانہ آئے، کہیں پہلے ان کے ہاتھ آ کے کہیں لٹ نہ جائے۔ یہ سارا بیان کرنے کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ یہ میں نے اپنے آپ نہیں کیا، ما فعلت عن امری، یہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنے آپ نہیں کیا، ما فعلت عن امری، یہ اللہ کا حکم تھا، جو کچھ میں نے کیا اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ تو اس سے جو طریقت کے راستے لوگ جو نکالتے ہیں نا، قطعاً اس کی گنجائش نہیں ہے، شریعت ہے جو اللہ نے دی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شریعت دے کے گئے ہیں، آپ کے پاس کوئی اور دوسری چیز نہیں تھی، یہ ایسے لوگوں نے بنائی ہوئی ہے، ایک ظاہری علم ہے، ایک باطنی علم ہے، ایک فلاں ہے، یہ بس وہی ہے جو اللہ اس کے رسول کے احکام، قرآن ہے، حدیث ہے، اس سے ہٹ کے کوئی اور باطنی چیز کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے مدینہ